الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ علامہ اقبال کے خطبات کا جو ترجمہ ہے، انگریزی خطبات کا ترجمہ سید ندی نیازی صاحب کو، اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور مترجم کی تصریح پر بات چیت ہو رہی تھی، اور پچھلی بار ہم نے کچھ علم اور سائنس پر بات کی تھی، تو یہیں سے اس کو دوبارہ عنوان بالا میں نالج اس کا کر لیا تھا۔ پچھلی بار ترجمہ علم کیا گیا اور علم کرنا چاہیے تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہماری زبان میں متفرق علوم یعنی سائنسز کے لیے بھی لفظ علم ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب یعنی ریلیجن کے بارے میں جس کا ترجمہ ہر کئی مذہبی کیا گیا، ملاحظہ و مقدمہ۔ تو مقدمے پر جب ہم نے تفصیلی بات کی تھی تو وہیں اس پہ بھی بات کی تھی کہ مذہب کا ترجمہ جو انہوں نے کیا اس پر کیا اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آج جو ہے ایکسپیرینس کے لیے البتہ ہماری زبان میں ابھی تک کوئی لفظ نہیں ہے، ایسی اصطلاح وضع نہیں ہوئے جس سے ہمارا ذہن فلسفیانہ مفہوم کی طرف منتقل ہو جائے۔ تو ایکسپیرینس کا فلسفیانہ مفہوم کیا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن یہ لگتا ہے کہ جو ایکسپیرینس ہے وہ مراد لے رہے ہیں وہ وہی ہے جو یہ کم از کم زیادہ تر وہی ہے جو برطانوی تجربی فلسفیوں نے ایکسپیرینس کا معنی لیا ہے، جیسا کہ ابھی واضح ہوگا۔ لہذا علامہ کا ارشاد تھا کہ ایکسپیرینس کو ہمیں محسوسات و مدرکات کہنا چاہیے۔ تو یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا جو ایکسپیرینس کا مفہوم ہے وہ وہی ہے جو برطانوی فلسفیوں کا ہے۔ حالانکہ ایکسپیرینس بہت وسیع لفظ ہے انگریزی زبان میں بھی، صرف محسوسات اور مدرکات تک اس کو محدود کرنا ہے تو یہ تو ایکسپیرینس کا صرف ایک تصور ہے۔ اب جب ہم انگریزی میں یعنی لائف ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں، زندگی کا تجربہ، تو اس سے بنیادی طور پہ ہماری مراد محسوسات و مدرکات نہیں ہوتی۔ محسوسات و مدرکات تو ظاہر ہے اس کے بغیر کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ جو اصل اس سے مراد ہوتی ہے وہ مختلف سیاق و سباق میں چیزوں کو پرکھنا، یہ لائف ایکسپیرینس یا زندگی کا تجربہ جو ہے اس کی مابہل امتیاز ہے۔ تو میرا خیال ہے دیکھیں کہ اردو اور کیونکہ یہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایکسپیرینس کے لیے کوئی اصطلاح وضع نہیں ہوئی، تو دیکھیں انگریزی اور اردو میں ایکسپیرینس یا تجربے کو لغت میں کیا کہتی ہے۔ میرا خیال ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوگا لیکن دوبارہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ایکسپیرینس کے کچھ جو معنی انگریزی لغت میں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انگریزی میں آیا ہے یہ لاطینی زبان سے آیا ہے، اور لاطینی زبان میں جو ہے ایکسپیریری کا مطلب ہے کوشش کرنا، اور انگریزی زبان میں جو ایکسپیرینس جو ہے استعمال ہوتا ہے لغت کے مطابق، ایک مطلب تو یہ ہے کہ پریکٹیکل کانٹیکٹ ود این آبزرویشن آف فیکٹس اور ایونٹس، وقائع کا اور حقائق کا عملی کانٹیکٹ کو کیا کہیں گے اردو میں، یعنی حقائق اور وقائع سے عملی طور پہ دو بدو ہونا، اس کو کہتے ہیں ایکسپیرینس انگریزی میں۔ ایک مطلب یہ ہے اس کا، مطلب یہ ہے کہ he had learned lesson by painful experience۔ تو زندگی میں جو سبق حاصل کرتے ہیں، جو مختلف آپ کے جو عملی آپ کا تعلق ہوتا ہے، عملی طور پہ آپ جو ہے کسی چیز سے گزرتے ہیں
یا کسی حقیقت سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے یا کسی واقعے سے واسطہ پڑتا ہے، تو وہ جو عملی طور پہ دو بدو ہونا ہے اس کو ایکسپیرئنس کہتے ہیں۔ اور ارسطو کے ہاں مثلاً فلسفیانہ طور پہ اس کو دیکھیں تو ارسطو کے ہاں جو ہے خاص طور پہ اس کی اخلاقیات اور اس کی سیاسیات میں تجربے کا بڑا اہم رول ہے، ایکسپیرئنس کا۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ یونانی لفظ کیا استعمال کرتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے کسی یا ابھی دیکھتے ہیں۔ تجربے کار شخص کے لیے جو لفظ جس آدمی کو زندگی کا تجربہ، یعنی اس نے زندگی میں مختلف چیزیں، مختلف حالات، مختلف سیاق و سباق میں دیکھی ہوں، کہ اس نے لمبی عمر ایک گزاری ہے، اور صرف عمر نہیں لیکن وہ عمر ایسی ہے کہ اس نے جو ہے مختلف چیزیں مختلف سیاق و سباق میں دیکھی ہیں، مثلا سفر کیا ہے وغیرہ۔ اور ایسے صاحب تجربہ، زندگی کی تجربہ جس شخص کو ہو، اس کو ارسطو کہتا ہے امپیریا۔ اور انگریزی میں اس کا ترجمہ زیادہ تر کیا جاتا ہے the person of experience۔ اور ہم اردو میں اس کو کہیں گے وہ آدمی جس کو زندگی کا تجربہ ہے، جس کی زندگی جو ہے یعنی عملی تجربہ ہے اس کو۔ بہرحال یہ انگریزی کا لفظ ایکسپیرئنس کا یہ معنی، اور کچھ ارسطو کی میں نے بات بتا دی۔ اب اردو لغت میں بھی دیکھیں تجربے کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے ہاں جو تجربہ ہے اس کو اب جیسے کہ نیازی صاحب کہیں گے وہ سائنسی تجربوں کے بارے میں بھی استعمال ہونے لگا ہے، اور زیادہ اس کا شاید استعمال انہی معنوں میں ہوتا ہو، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں مثلاً اردو میں جو تجربے کار جس کو کہتے ہیں، ایک شخص تجربے کار ہے، اس کا یہ ارسطو کے امپیریا کے معنی سے قریب ہے، یعنی اس کے کئی معنی انہوں نے دیے ہیں، لیکن جو جہاں دیدہ معنی ہے نا وہ اصل میں سب سے قریب ہے اس کا، جہاں دیدہ شخص، وہی اسی سے اس کی مراد ہے ارسطو کی بھی امپیریا سے، جہاں دیدہ، آزمود کار، واقف کار، جہاں دیدہ۔ واقف کار، جہاں دیدہ، جو بہت سے تجربوں کی منزل سے گزر کر دانا ہو گیا ہو، آزمودہ کار، یہ جو اردو بورڈ کی لغت ہے اس سے میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اور تجربے کا مطلب انہوں نے لکھا ہے آزمائش، امتحان، جانچ، اور یہ تو اردو کا بنیادی مطلب ہے اس کا، آزمائش، امتحان اور جانچ، لیکن وہاں سے پھر وہ سائنس میں عملی جس کو ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے تجربہ، تلفظ میرا خیال ہے اس کا ہے تجربہ۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے۔ پھر اب پیچھے چلتے ہیں، متن کی طرف چلتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کچھ نئی بات سمجھ میں آئے کہ نہیں۔ اچھا، تو ایسی اصلاح وضع نہیں ہے جیسے ہمارا ذہن اس کے فلسفیانہ مفہوم کی طرف منتقل ہو جائے، لہذا حضرت علامہ کا ارشاد تھا کہ ایکسپیرئنس کو ہمیں محسوسات و مدرکات کہنا چاہیے۔ تو یہ یعنی یہاں جو ایکسپیرئنس ہے وہ مراد لے رہے ہیں ایک خاص فلسفیانہ معنی جو بڑے محدود معنی ہیں تجربے کے، اور ایون
فلسفیانہ معنی میں اس کی محدود معنی ہیں، جو برطانوی تجربیت یا کچھ ہیگل کے ہاں بھی اس کا ہے وہ، تو یہ بڑا جدید فلسفے، اور جدید فلسفے میں بھی ایک خاص قسم کا مفہوم ہے یہ تجربے کا، اور بڑا محدود مفہوم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں ان مقدمات میں ایک چیز جس سے وہ متاثر ہیں، جس کو وہ اسلام میں آنا چاہ رہے ہیں، وہ سائنس ہے، اور سائنس کی بنیاد تجربے کے ایک خاص مفہوم پر ہے. بہرحال کہنے کی چنانچہ راکم حروف نے ایسا ہی کیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ تجربے کا بالکل ہی ایک محدود معنی ہے جیسے کہ ہم نے کہا. مگر پھر مشکل یہ تھی کہ مذہبی تجربے کو مذہبی محسوسات مدرکات کیسے کہا جائے. تجربہ بھی کوئی اچھا لفظ نہیں کو اس کا استعمال اب عام ہو رہا ہے، حالانکہ ہماری زبان میں بطور اسم وہ ایکسپیریمنٹ کا مترادف ہے. ایکسپیریمنٹ کا مترادف تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے. واردات اس سے بہتر ہوگا، یعنی مذہبی واردات. صحیح ہے، واردات بہتر ہے ریلیجس ایکسپیرینس کے معنی، مگر اس سے بھی ایکسپیرینس کا پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ادا ہوتا ہے نہ اس قسم کی دوسری اصطلاحات، مثلا مکاشفات، یا ہاں ہو سکتا ہے واردات سے ایکسپیرینس غیر مذہبی معنی میں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے ظاہر ہے اس کا مطلب ادا نہیں ہوتا. نہ اس قسم کی دوسری اصطلاحات مثلا مکاشفات یا احوال وغیرہ سے، جن کی حیثیت معرفت اور عرفان کی طرح مخصوص مصطلحات تصوف کی ہے. یعنی صرف تصوف کی نہیں، مکاشفات اور احوال جو ہے فلسفیانہ اصطلاحات بھی ہیں، خاص طور پہ نوافلاطونی اور افلاطونی فلسفے کی، اور تصوف میں بھی استعمال ہوتی. القاء افہام وجدان یا حدث کہنا بھی درست نہیں. صحیح بات ہے کیونکہ ایکسپیرینس سے وہ مراد جو لے رہے ہیں وہ آبزرویشن لے رہے ہیں، یعنی مشاہدہ، محسوسات اور مدرکات کا مشاہدہ. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس کا ترجمہ جو ہے سیاق کے لحاظ سے کرنا چاہیے، کیونکہ مذہبی ایکسپیرینس اور دوسرے عام ایکسپیرینس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ مذہبی ایکسپیرینس کا ذریعہ تو ہیں، یعنی افہام و وجدان، وہ ضروری نہیں کہ ان کا تعلق ہمیشہ مذہبی سے ہو، لیکن بجائے خود وہ ایکسپیرینس نہیں جسے مذہبی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لفظ مشاہدہ البتہ بڑی حد تک اپنے لغوی معنوں میں شاید کلیتاً ایکسپیرینس کا مترادف ہو. مشاہدہ تو یہ تو تجربے کا ایک خاص مفہوم ہے جس کو سائنسی تجربے کا سائنسی مفہوم، وہ انگریزی میں بھی جو ایکسپیرینس استعمال ہوتا ہے وہ مشاہدے سے بہت وسیع چیز ہے، جیسے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے. تو یہ یہاں کیسے کہہ رہیں گے مشاہدہ جو ہے، اگر آپ مشاہدہ ایکسپیرینس کے لیے استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے آپ ایکسپیرینس کا ایک بہت محدود معنی لے رہے ہیں. لفظ مشاہدہ البتہ بڑی حد تک اپنے لغوی معنوں میں شاید کلیتاً ایکسپیرینس کا مترادف ہے. ایکسپیرینس کا مترادف نہیں ہے. دیکھیں نا انگریزی لغت میں ایکسپیرینس کے جو مترادفات دی ہیں وہ کیا ہیں. ایکسپیرینس کے قریب جو دیے ہیں، یعنی اسکل، پریکٹس، ٹریننگ، لرننگ، ایجوکیشن، انسیڈنٹ، اکرنس، یعنی مترادفات تو نہیں ہیں. ہیپننگ، افیئر، کہیں بھی یہاں آبزرویشن انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ آبزرویشن تو ایکسپیرینس کا ایک طریقہ ہے، آلہ ہے. خود آبزرویشن کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے سچ، کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ مشاہدہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے، لیکن ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں جو ہے مشاہدے کا زیادہ فطری استعمال ہم
تجربے کی ایک شکل کے طور پہ کر سکتے ہیں، یا تجربے کے ایک طریقہ کار یا آلے کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال گویا عام طور پر اسے آبزرویشن کا ہم معنی ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی مشاہدے کو۔ تو یہ مشاہدہ جو ہے آبزرویشن کا ہم معنی یعنی ہم اس کی موجودگی کی شہادت دیں گے، حالانکہ اس صورت میں بھی مشاہدہ کسی حقیقت ہی کا مشاہدہ ہوگا، ضروری نہیں ہے مشاہدہ جو ہے حقیقت کا بھی ہو سکتا ہے، اور مشاہدہ جو ہے یعنی آپ سمجھتے ہو کہ یہ حقیقت ہے لیکن وہ حقیقت نہ ہو، صرف ایک آپ کا وہم ہو، لیکن مشاہدہ تو پھر بھی آپ کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کی موجودگی کی شہادت دیں گے۔ بالفاظ دیگر مشاہدہ ایک امر واقعی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں ہمارا تعلق فی الواقع کسی حیثیت حقیقت سے قائم ہو گیا۔ یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ آپ جو سمجھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ صحیح بھی ہو۔ شہادت کی ضد ہے غیب۔ شہادت کی ضد غیب نہیں ہے شہادت کی ضد غیب نہیں ہے۔ شہادت مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی شہادت کا عمل جو ہے گواہی دینے کی ضد تو غیب نہیں ہے۔ ہاں شہود کی ہو سکتا ہے کہ ضد غیب ہو، لیکن شہادت کی تو بہرحال ضد غیب نہیں ہے، یعنی حقیقت کے وہ پہلو جو ہمارے سامنے تو نہیں ہیں، یہ یوں کہیے کہ مشاہدے میں نہیں آتے، نہ شاید آ سکیں، لیکن ہیں برکیف اس سلسلے میں، لیکن ہیں باہر کیف۔ تو عالم شہادت، وہ عالم شہادت صرف شہادت نہیں، وہ عالم شہادت ہو گیا، تو عالم شہادت کی ضد ہو گیا عالم غیب، یہ صحیح ہے۔ عالم شہادت اور عالم غیب۔ عالم شہادت جو وہ ہے جو مشاہدے میں آ سکتا ہے، اور عالم غیب یہ ہے کہ وہ مشاہدے میں نہیں آ سکتا، یہ اس کا مطلق معنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ غیب اور شہادت جو ہے نسبی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی مطلب ایک چیز ابھی غیب ہے لیکن یہ کہ مستقبل میں شاید غیب نہ رہے، شہادت بن جائے، تو وہ ایک نسبی تصور ہے شہادت اور غیب کا۔ لیکن عموماً جو عالم شہادت وہ عالم ہے جو ہمارے مشاہدے میں آ سکتا ہے ان پرنسپل اصولاً، اور عالم غیب وہ ہے جو مشاہدے میں آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں اس سلسلے میں غالب کا یہ شعر بڑا غور طلب ہے۔ کیا غور طلبی ہے جی اس میں؟ کہتا ہے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ شہود، اس کو شہود پڑھتے ہیں، یہ شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اچھا جی، اچھا شہود، تو شہود جو ہے یعنی حقیقت وہ اس کے مشاہدے میں آ سکے، تو شہود جو ہے وہ غیب کی ضد ہے ان معنوں میں شہود، تو یہ پیش سے ہوگا غیب کی ضد۔ لیکن شہود اور شہود جو ہے وہ شاہد کی جمع بھی ہے اردو زبان میں، اور شہود کا مطلب حاضر ہونا، ظاہر ہونا، آشکار ہونا اور موجود ہونا، اور تصوف میں وہ درجہ ہے جس میں جلوہ حق بلکہ ہر شے میں عین حق نظر آتا ہے، یعنی ایسے درجے پر پہنچ جانا جہاں ہر چیز میں خدا نظر آئے، دیدار حق۔ تو شہود کہہ رہے ہیں کہ شہود حقیقت کی جیسے کہ مشاہدے میں آ سکے، تو ان معنوں میں غیب کی ضد ہے، اور شہود جو ہے جلوہ حق کے معنی میں، تو اصل شہود جو
دنیا شاہدہ اور شاہد جو مشاہدہ کر رہا ہے اور مشہود جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ ایک ہے. یہ آپ کو کس نے کہا یہ اصل ایک ہے؟ کیا مطلب ہے اصل ایک؟ یعنی وہ اللہ نے تخلیق کی ہیں تو ایسے معنی میں ان کی اصل ایک ہے، تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہود اور شاہد اور مشہود ایک ہیں. حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ تو حیران تو ہونا ہے جب آپ صحیح سے جو ہے الفاظ میں تفریق ہی نہیں کر رہے. اصل شہود، تو اس میں اصل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ نو افلاطونی فلسفے میں آپ دیکھیں تو اس میں اصل کا مطلب یعنی اوریجن کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے ون سے نکلی ہے. تخلیق کا تصور نہیں ہے اس کے یہاں افلاطون اور یونانیوں کے یہاں تخلیق کا تصور نہیں ہے. تو آپ یونانی مابعد الطبیعات اور تصور جنریشن کو مانیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو حیران ہونا پڑے گا، کیونکہ پھر سب کا اوریجن ایک ہے، تو اس میں پھر تفریق کیسے پیدا ہوئی. لیکن یہ کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے تخلیق کیا کائنات تو پھر اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں. یہ صرف ایک شاعری ہے یہاں. اصل شہود و شاہد و مشہود ہے کہ حیران ہوں پھر مشاہدہ کس مطلب یہ ہے کہ شہود یعنی حقیقت یہ صرف کہ مشاہدے میں آ سکے. اس کا شاہد یعنی کوئی حقیقت کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور مشہود یعنی جس حد تک کوئی حقیقت مشاہدے میں آ رہے ہیں. ان سب کی اصل ایک ہے. تو اصل کا کیا مطلب ہے یہاں؟ اصل سے آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ اگر یہ لیں کہ وہ ایک حقیقت ایک مطلق حقیقت سے نکلے ہیں، یعنی یہ کہ برآمد ہوئے ہیں، تو پھر یہ بات بنتی ہے. لیکن اگر اصل سے مراد یہ ہے کہ اس کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے آدم سے کی ہے، تو پھر یہ جو اس میں چیستہ اس کو بنا رہے ہیں وہ اس میں کوئی چیستہ نہیں ہے. ان سب کی اصل ایک ہے. تو اس صورت میں ہمارا یہ کہنا کہ ہم اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں یا کوئی حقیقت مشہود ہو رہی ہے، نفس مشاہدہ بجا خود کیا ہے، ہم نے کیا مشاہدہ کیا، مشہود ہوا تو کیا ہوا، خود ہم یعنی شاہد ہیں کیا. تو یہ اس میں کوئی مطلب یہ کہ اتنی گہری بات نہیں ہے. یہ حضرت سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی حضرت سمجھ رہے ہیں کہ کوئی گہری بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی گہری بات نہیں ہے. یہ صرف یہ اصل کا لفظ جو ہے مبہم ہے اس ابہام پر کھیل رہے ہیں، اور شاعر کھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو اس طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن بہرحال یہاں پہ رکتے ہیں، میرا خیال ہے پھر آگے اس کو یہاں سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ.